ملک پاکستان اس وقت بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ان مسائل میں سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ، معاشی بحران اپنی جگہ، ناانصافی اپنی جگہ، لیکن ان دنوں جن حالات کا سامنا ملک پاکستان کو ہے وہ بہت ہی افسوسناک حالات ہیں کہ ایسے حالات کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا میں پاک سرزمین کی جگ ہنسائی ہوئی، ملک پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے قیاس آرائیاں ہوئی، لیکن ہمارے حکام کی یہ بیدار مغزی کہیے کہ انہوں نے حالات کو کنٹرول کیا اور دنیا کے لیے ایک بہترین پیغام جو ہے پاکستان کی طرف سے بھیجا۔ نہ صرف ہمارے حکام بلکہ پاکستان کے مذہبی، سیاسی، سماجی تمام طبقات نے ان حالات میں یہ ثابت کیا کہ ہم ایک قوم ہیں اور اس پاکستان میں کوئی بھی رہنے والا ہے وہ پاکستان کا شہری ہے، اس کے جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بالکل 2-4 دن پہلے جڑاوالا میں ایک سانحہ رونما ہوتا ہے جس میں ایک تصویر ملتی ہے، اس کے ساتھ ایک لیٹر ملتا ہے، قرآن مجید کے پھٹے ہوئے اورات ملتے ہیں اور قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ بڑی ناگفتہ بے حالت میں ملتا ہے اور اس پر بھی کچھ فکرے لکھے ہوئے ہیں، توہین آمیز باتیں لکھی ہوئی۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ جو بھی ان کو سنتا، جو بھی پڑھتا وہ پریشان ہو جاتا اور پریشان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان پریشان ہوئے اور اس پریشانی کے حالات میں وہ ناعاقبت اندیش عناصر اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان حالات میں قانون کو ہاتھ میں لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جڑاوالا کی وہ بستی، جس بستی میں کرسچن کمیونٹی آباد ہے، اس بستی کے گھروں کو آگ لگائی، کرسچن کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا، نقصان پہنچایا گیا، جو کہ اپنے طور پر اور دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بالکل ناشائستہ حرکت ہے اور گناہ کا کام ہے کہ ایسا کام جس کی شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بارے میں اس کی تفصیلات بھی بیان ہو چکی، لوگوں نے لکھا، پڑھا، سنا، بہت زیادہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ سنا جا چکا ہے، بہت کچھ اس کے متعلق بہت سے خیالات ظاہر ہو چکے ہیں، بہت سے خیالات بیان ہو چکے ہیں۔ اب اس پر کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اسی چیز کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے نقصانات جو ہیں وہ بھرے گئے، ان کے نقصانات کا خمیازہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ادا کیا گیا، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان جڑاوالا میں آئے اور کمیونٹی، عیسائی کمیونٹی جو ہے، مسیحی برادری جو ہے، اس کے غموں میں، اس کے دکھوں میں شریک ہوئے۔ ہونا چاہیے تھا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ سانحہ رونما کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ آپ نیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر ایک ہی بات چل رہی ہے، ایک ہی تکرار ہر ایک کیے جا رہا ہے کہ مسیحی برادری کے گھروں کو جلا دیا گیا، مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا، بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن
وہ جو اصل مسئلہ تھا قرآن مجید کی توہین کا، قرآن مجید کی اہانت کا، وہ دب کے رہ گیا۔ یہاں پر چاہیے یہ تھا کہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جاتا اور ان کرداروں کو کیفر کردار تک سب سے پہلے پہنچایا جاتا کہ جن کرداروں کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ یہ یاد رکھیے، قرآن مجید، فرقان حمید اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ایک مسلمان جس کا دین اسلام سے واجبی سا تعلق ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو رمضان کے پورے روزے نہیں رکھتا، لیکن اس کے سامنے اگر آپ بات کر دیں کہ فلاں شخص نے توہین کر دی قرآن مجید کی، فلاں شخص نے توہین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ ایک فطرتی بات ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ لیکن جڑاوالا میں صورتحال ایسی نہ تھی۔ جڑاوالا میں ایک اعلان کو لے کر بڑی اس پر بات ہو رہی ہے اور بہت کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ اس اعلان کو آپ سنیے، جو شخص اعلان کر رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم باہر چوک میں کھڑے ہو کے پرامن احتجاج کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پرامن احتجاج کو فساد اور دنگے کی طرف کون لے کے گیا، کون سے ذمہ داران تھے جنہوں نے اس پرامن احتجاج کو فساد اور دنگے کی طرف منتقل کیا۔ دوسرے نمبر پر شہر جڑاوالا کی انتظامیہ کہاں تھی؟ اسسٹنٹ کمشنر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسیحی برادری سے تھے، اسسٹنٹ کمشنر کی مبینہ غفلت وہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر وہ غفلت کا شکار نہ ہوتا اور اگر وہ جن بچوں کو، جن لڑکوں کو پیش کیا گیا، منظر عام پر لا کے دکھایا گیا کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی، پھر مبینہ طور پر یہ اطلاعات موجود ہیں کہ انہی کو لے کے اسسٹنٹ کمشنر اپنی گاڑی پہ بھگا کے لے نکلے اور ان کی جان چھڑا دی اور ان کو بچانے کی کوشش کی، ایسے ذمہ داروں کا بھی اور پھر انتظامیہ نے جو غفلت برتی ہے اس کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جڑاوالا کے واقعہ کے تناظر میں میڈیا پر بڑی بات ہوئی قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، نوٹ کرنے والا نقطہ ہے، اس نقطے کو سلجھانا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اوراق پھٹے ہوئے پڑے ہوئے باہر ملے، ان اوراق کے ساتھ ایک لیٹر ملتا ہے، اس لیٹر کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، دو نوجوان ہیں، دو بندے ہیں، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور پھر اس تصویر کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے، اور بڑی گستاخانہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ضروری یہ تھا کہ اس عبارت کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا، اس کی تفتیش کی جاتی، اس کی تحقیق کی جاتی، اس کی تفصیل معلوم کی جاتی، اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ یہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ ہم اگر اس واقعہ کو دیکھیں، ان واقعات کا اگر جائزہ لیں، تو جہاں گورنمنٹ غفلت کا شکار ہوئی ہے، وہاں پہ جو عناصر، جو لوگ اس دنگوں فساد کا حصہ بنے، وہ لوگ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے، اور وجہ یہ تھی، بنیاد میں عقیدت تھی، محبت تھی، لیکن یہ عقیدت اور یہ محبت جس شخصیت کے ساتھ تھی، جس کتاب کے ساتھ تھی، افسوس یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مسلمان تھے، اگر یہ نقصانات کرنے والے لوگ سارے مسلمان تھے، تو پھر یہ یاد رکھیے یہ لوگ اپنے دینی تعلیمات سے بے بہرا تھے، ان کو اپنے دین کا ہی علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، اور یہاں پر وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ لوگ، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ جن کے بارے میں مسیحی رہنما نے جڑاوالا سے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی مسجد ان کے پڑوس میں، اس مسجد کے منتظمین نے، انتظامیہ نے یہ بات کہی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، 9 بجے کے بعد آئیں، اتوار کی عبادت آپ ہماری مسجد میں کریں، ہم مسجد آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، ایک گوشہ آپ کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اس گوشے میں آ کے آپ اپنی مخصوص جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنا وقت گزاریں۔ یہ بھی جڑاوالا ہی میں رونما ہوا، یہ محبت کے آثار بھی، یہ ملی وحدت کے آثار جڑاوالا میں دیکھنے کو آئے۔ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، نوٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہم بہت زیادہ جذباتی واقع ہوئے ہیں،
اور ہم جذبات میں وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے حاملین کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ لوگ مسلمان تھے نقصانات کرنے والے، آگ لگانے والے، یہ سارے لوگ جو تھے، ان لوگوں کو قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، اور جو بھی تھے گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے، اور وہ لوگ جو بے گناہ قید کر لیے گئے، دھر لیے گئے، حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو چھوڑا جائے، اور جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں مکرر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کی توہین کی، ابھی باقی ہے اس لیٹر کا، جو لیٹر لکھا گیا جس کے ساتھ قرآن مجید کو پھاڑ کے شہید کر کے گستاخی کی گئی، اس لیٹر کی بھی تحقیق ضروری ہے، اس لیٹر کے اوپر لگی ہوئی تصویروں کی تحقیق بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کی توہین کی تحقیق اولین فریضہ ہے ہماری گورنمنٹ کا، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا تو اس ملک میں امن کی فضا برقرار ہوگی۔ اور یہاں پر ضروری ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنے عوام کی رہنمائی قرآن و سنت کے متعلق کریں، قرآن و سنت کے مطابق بتائیں کہ قرآن رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔